شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بہت رحم والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ اکون من الجاہلین۔ تو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں حیا اور پاک دامنی، جس کا ہمارا چیپٹر چل رہا ہے 5، اور ابھی تک ہم نے اس میں پڑھا ہے چیپٹر 5 میں جو لاسٹ ہم پڑھ رہے تھے وہ پڑھ رہے تھے ہم غیر محرم سے چھپی آشنائی، اور ہم نے پڑھا سجا اور مسلمہ کذاب کا قصہ، اور ہم آگے پڑھیں گے اب اس کا نتیجہ اور نصیحت کی بات، اس سے ہم نے کیا مطلب انہوں نے کیا اخذ کیے، اور پھر پڑھیں گے تنہا یا غیر مرد کے ساتھ سفر کرنا کیسا ہے لیڈیز کے لیے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ اکثر اوقات تو چھپی ہوئی دوستی والی شادیاں ہوتی ہی نہیں، اگر ہو بھی جائیں تو دو وجوہات کے بنا پر طلاق ہونے کے چانس ہوتے ہیں۔ یعنی جو ہم نے پچھلا قصہ پڑھا تھا اس میں ان لوگوں نے آپس میں شادی کر لی تھی بنا کسی گواہ یا بنا گواہ کے، ہاں دونوں طرف سے، یہ جو ہم نے پڑھا تھا قصہ ان کا۔ تو اس میں یہاں پر اب آگے ہے کہ اکثر یہ ایسی کوئی شادی ہوتی نہیں ہے، دوستی والی شادیاں ہوتی ہی نہیں ہے، اگر ہو بھی جائیں تو دو وجوہات کے بنا پر طلاق ہونے کے چانس ہوتے ہیں۔ پہلا انہوں نے بتایا خاوند اپنی بیوی کے بارے میں شکی مزاج بن جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ لڑکی اپنے سگے بھائی سے بھی مسکرا کر بات کر لے تو خاوند کو ناجائز تعلقات کا شبہ ہو جاتا ہے۔ لڑکی اگر ماں باپ سے ملنے کے لیے گھر جانے کی اجازت مانگے تو خاوند اس لیے اجازت نہیں دیتا کہ میکے جا کر کہیں کسی مرد کے ساتھ ملوث نہ ہو جائے۔ ایک پڑھی لکھی لڑکی کی پسند کی شادی ہوئی تو شوہر دفتر جاتے ہوئے گھر کو تالا لگا کر جاتا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ گھر میں بیوی کو ایمرجنسی میں ضرورت پیش آ سکتی ہے کہ وہ باہر نکلے، آپ اسے بند کیوں کر دیتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، جو لڑکی ماں باپ سے چھپ چھپا کر محبت کر سکتی ہے وہ مجھ سے چھپ چھپا کر کسی پڑوسی سے بھی محبت کر سکتی ہے۔ اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ چھپی دوستی کرنے والی لڑکیاں ساری عمر کے لیے اپنا اعتبار کھو دیتی ہیں۔ اور دوسرا پوائنٹ ان کا ہے، شادی کے ناکام ہونے کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا ہر بات میں لڑکی کی تعریف کرتا تھا، اس کی ہر الٹی بات کو بھی سیدھی کہتا تھا۔ اب شادی کے بعد حقیقت میں خاوند بن کر رہتا ہے، ٹھیک تو ٹھیک اور غلط کو تو غلط کہتا ہے۔ لڑکی سمجھتی ہے کہ پہلے میں اچھی تھی، اب کیا ہوا کہ اسے میرے اندر عیب نظر آنے لگے۔ اسی طرح آپس میں جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ شادی سے پہلے لڑکا جس طرح لڑکی کی تعریفوں کے پل باندھتا تھا، اسے آئے دن تحفے وغیرہ دیتا تھا، شادی کے بعد وہ معاملہ چل نہیں سکتا ہو تو لڑکی سمجھتی ہے کہ اسے اب مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ کبھی کبھی لڑکا شادی تو کر لیتا ہے مگر آپ اس کو چھپی آشنائی کی لت پڑی ہوتی ہے، لہذا وہ کسی اور لڑکی سے وہی پیار و محبت کے مرحلوں کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے، یعنی شادی کے بعد ایکسٹرا میریٹل افیئرس، جس کی وجہ سے پہلی شادی ناکام ہو جاتی ہے۔ اب اس میں نصیحت کیا لینی چاہیے؟ یہ بات کھلی ہوئی ہے کہ عورت کسی غیر مرد کی جھولی میں اس وقت گرتی ہے جب اس کے اپنے گھر کے حالات اچھے نہیں ہوتے۔ اگر ماں مر جاتی ہے تو سوتیلی ماں محبت نہیں دیتی، اگر ماں ان پڑھ ہوتی ہے تو بیٹی کے حالات سے بے خبری رہتی ہے، اگر میاں بیوی آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں تو اولاد کی طرف سے غفلت ہوتی ہے، یا ان پڑھ ماں بات بات میں بیٹی کو ڈانٹتی ہے جبکہ بیٹوں کی ہر بات مانتی ہے، یا بیٹی کو ہر چھوٹی سی غلطی پر کوسنے دیتی ہے، یہاں تک کہ وہ بیٹی ماں کے سامنے اپنی کسی غلطی کا اظہار نہیں کرنا چاہتی، یا پھر ماں بیٹی کو گھر میں اکیلے چھوڑ کر گھر سے باہر چلی جاتی ہے اور ٹیلی فون کال پر غیر محرم مرد کو اس کی بیٹی سے بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے، یا قریب کے غیر محرم مردوں کو اکیلی لڑکی سے محبت بڑھانے کا موقع مل جاتا ہے، یا خاوند بیوی کو محبت نہیں دے پاتا اور وہ محبت کی بھوکی غیر محرم کی میٹھی آواز پر قربان ہو جاتی ہے، یا خاوند گھر سے دور رہتا ہے اور بیوی غیر مرد کے چکر میں پھنس جاتی ہے، یا خاوند کا رویہ بیوی کے ساتھ انتہائی سخت ہوتا ہے، لہذا بیوی کو جہاں سے کھچ پڑے وہ کھچی چلی جاتی ہے، یا عورت کو اکیلے گھر سے باہر جانے کی کھلی اجازت ہوتی ہے۔
خرید و فروخت کے لیے بازار جاتی ہے اور غیر مرد کے آشنائی کا موقع مل جاتا ہے، یا لڑکی اسکول کالج جاتی ہے یا سہیلی کے ساتھ جاتی ہے تو راستے میں غیر محرم لڑکے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ ایسی تمام صورتوں میں پہلا قصور گھر والوں کا ہوتا ہے کہ وہ لڑکی کو یا عورت کو غیر محرم کی طرف مائل ہونے کا موقع ہی کیوں دیتے ہیں۔ دوسرا قصور غیر مرد کا ہوتا ہے کہ وہ مختلف ہتھ کنڈوں سے عورت یا لڑکی کو محبت کے جال میں پھنسا لیتا ہے۔ تیسرا قصور عورت یا لڑکی کا اپنا ہوتا ہے کہ اگرچہ حالت خراب ہی صحیح مگر وہ غیر محرم کے قریب کیوں آتی ہے، اپنی عزت کا جنازہ نکالتی ہے اور زندگی بھر کی بدنامی کا داغ اپنے ماتھے پر سجاتی ہے۔ جہاں قصور دوسروں کا ہوتا ہے وہاں اپنا بھی ہوتا ہے۔ بقول شاعر کچھ اویں ہی رہوا اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غما دو توق وی سی، کچھ شہر دے لوک وی سی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق وی سی۔ جو لڑکیاں اپنی عزت و ٹھہر میں آپ ریکارڈنگ وہ لوگ پریشانیوں کے باوجود غیر محرم کی طرف بال برابر بھی متوجہ نہیں ہوتی، نہ ہی کسی کو قریب ہونے کا موقع دیتی ہیں۔ ایسی عورتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کر لیتے ہیں اور ولایت کا نور عطا فرماتے ہیں۔ نیکسٹ ان کا پوائنٹ ہے تنہا یا غیر مرد کے ساتھ سفر کرنا۔ دین اسلام میں عورت کے لیے تنہا سفر کرنا یا غیر محرم کے ساتھ سفر کرنا جائز نہیں، یہاں تک کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض حج کا سفر کرنا بھی جائز نہیں، چاہے عورت چاہے جوان ہو یا بوڑھی ہو، دونوں کے لیے یہی حکم ہے۔ حماد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ عورت کے لیے کوئی کراہیت نہیں کہ بغیر محرم کے نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ سفر کرے، یہی قول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ پرہیزگار عورت کے ساتھ سفر کرے، اور امام مالک و امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اگر عورت اپنے نفس کو امن میں سمجھتی ہو اکیلی نکلے۔ فقہا احناف حنفی عالموں کے نزدیک اگر عورت نے بلا محرم کے حج کیا تو اس کا حج جائز ہوگا، مگر وہ بغیر محرم کے حج کی طرف نکلنے کی وجہ سے گناہگار ہوگی۔ محرم کو بھی اس وقت سفر میں جانا جائز ہے جبکہ اس کو اپنے اوپر شہوت و فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ محرم کے بغیر سفر کی مسافت اگر ایک دن کی مسافت سے کم ہو تو عورت کے لیے سفر کرنا مباح ہے، اور حدیث پاک میں آیا ہے جس کا مفہوم ہے مومن عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ بغیر محرم کے ایک دن اور ایک رات کی مسافت میں تنہا سفر کرے۔ محرم وہ آدمی ہوتا ہے جس سے کبھی بھی نکاح جائز نہ ہو، جیسے باپ، بھائی، بیٹا وغیرہ۔ یہ بات ویسے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ عورت تنہا سفر میں نکلے تو اس کی جان، مال اور آبرو تینوں چیزیں خطرے میں ہوتی ہیں۔ اگر مان لیں کہ اس کو کسی وجہ سے بے ہوشی کا دورہ پڑ جائے تو پھر یا تو اس کی جان خطرے میں ہوگی یا پھر کوئی غیر محرم مرد اس کی دیکھ بھال کرے گا، ایسے میں اس کی آبرو لٹنے کی قوی امید ہے۔ عورت ناقص العقل ہوتی ہے، باہر کی دنیا کو نہیں جانتی، پہلے ہم اس ورڈ کو سمجھ چکے ہیں اچھے سے، لہذا کوئی غیر محرم آدمی اس کو بہلا پھسلا کر دھوکہ دے کر اس کی عزت لوٹ سکتا ہے، مال لے کر اسے قتل کر سکتا ہے۔ عورت بدنی اعتبار سے مرد کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہے، لہذا یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی آدمی تنہائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے جبرن زنا کر لے یا اسے اغوا کر کے لے جائے۔ اگر محرم مرد ساتھ ہوگا تو ہر چیز سے محفوظ ہوگی۔ حدیث پاک میں آیا ہے، متفق علیہ کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی حج کو جا رہی ہے اور میں نے غزوہ میں جانے کا ارادہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تو اپنی بیوی کے ساتھ حج کو جا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرد کے لیے جہاد میں نکلنے سے افضل ہے کہ وہ اپنی محرم عورت کے ساتھ حج کا سفر کرے تاکہ عورت امن میں رہے۔ حیثم بن عدی نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک خوبصورت عورت مکہ مکرمہ حج کرنے کے لیے آئی۔ عمر بن ربی نے اسے دیکھا تو اس کا دیوانہ ہو گیا۔ عمر بن ربی نے بات چیت کرنا چاہی مگر اس عورت نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسرے دن جب عمر بن ربی پھر اس کے سامنے ہوا تو عورت نے کہا دفع ہو جاؤ، تم اللہ کے حرم میں ہو اور حرمت والے ایام میں ہو۔ پھر عمر بن ربی پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا ہے
وہ اصرار کرتا رہا. عورت نیک پاک تھی، سمجھ گئی کہ یہ مرد پیچھا نہیں چھوڑے گا، اس کا علاج کرنا پڑے گا. لہذا تیسرے دن اپنے بھائی سے کہا میرے ساتھ چلو اور مجھے حج و عمرہ کے احکام اچھی طرح سکھاؤ. اس دن بھی عمر بھی رابیہ اس کے انتظار میں تھا. جب اس نے عورت کے بھائی کو دیکھا تو وہاں سے کھسک گیا. یہ صورتحال دیکھ کر عورت نے شعر پڑھا. بھیڑیے، جس کا مفہوم ہے کیونکہ عربی میں شعر ہے، بھیڑیے اس شخص پر حملہ کر دیتے ہیں جس کی پاس محافظ کتے نہ ہو، مگر وہ خود خونخوار شیر کے حملے سے ڈرتے ہیں. اس واقعہ کا خلیفہ منصور عباسی کو علم ہوا تو انہوں نے کہا میری خواہش ہے کہ یہ واقعہ قریش کی تمام لڑکیوں کو سنایا جائے، یہاں تک کہ کوئی لڑکی بھی سنے بغیر نہ رہے. عربی کا مقولہ ہے جس کا مفہوم ہے عورت کی حفاظت یا گھر کرتا ہے یا خاوند کرتا ہے یا قبر کرتی ہے. مرد کے لیے لازم ہے کہ اگر اسے ضروری کام کی غرض سے گھر سے دور رہنا پڑے تو اپنی بیوی بچوں کا بندوبست کرے. اس کے علاوہ سفر پر نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھیں. دعا یہاں پر مینشن ہے اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل اللہم انی اعوذ بک من اللہم انی اعوذ بک من وعاشا سفر وکآبۃ المنظری وسوء المنقلب فی المال واہل. جس کا مفہوم ہے اے اللہ تو سفر میں مالک ہے اور اہل و عائل میں خلیفہ ہے. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ سفر کی مشقت اور برا منظر دیکھوں اور اس سے کہ مال و عیال کی برائی دیکھوں. سفر میں نکلنے والوں کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ مقصد پورا ہوتے ہی جلدی گھر واپس لوٹ آئیں. حدیث پاک میں ہے ریاض الصالحین کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، تمہیں کھانے پینے اور سونے سے روک دیتا ہے، لہذا جو ہی سفر کی ضرورت ختم ہو جلدی سے بال بچوں میں پلٹ آؤ. جو لوگ دین کی محنت کے لیے دعوت و تبلیغ کے لیے گھروں سے دور رہتے ہیں، اسلام نے ان کی عورتوں کی حرمت کو اور ان کی عورت کی حرمت کو اور عورتوں کی حرمت سے بڑھا کر پیش کیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، یہ بھی ریاض الصالحین کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے مجاہدین کی بیویوں کی عزت گھر پر رہنے والوں کے لیے اس کی ماں کے برابر ہے. اگر کوئی گھر میں رہنے والا کسی مجاہد کے گھر والوں میں خیانت کرے گا تو قیامت کے دن اس مجاہد کو لایا جائے گا اور وہ اس خائن کی جتنی نیکیاں چاہے گا لے لے گا. دین اسلام نے اس تعلیمات کی روشنی میں واضح کر دیا ہے کہ اول تو عورت گھر سے تنہا باہر نہ نکلے، اور اگر سفر پر جانا ہی پڑے تو محرم مرد ساتھ ہو. اسی طرح مرد اپنی عورتوں کو گھر میں اکیلا نہ چھوڑ کر جائے. اگر سفر پر جانا ضروری ہو تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چھوڑیں اور مقصد پورا ہوتے ہی گھر واپس آئیں. اگر دین کی محنت کے لیے اللہ کے راستے میں جانا بھی ضروری ہو تو گھر میں عورت بھی اکیلی ہو تو حدیث پاک کے مطابق مسلمانوں کے لیے اس عورت سے زنا کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنی ماں سے زنا کیا. صاف ظاہر ہے کہ کوئی حیا کی رتی رکھنے والا آدمی بھی اپنی ماں سے زنا نہیں کر سکتا. اب ان کا ایک مین پوائنٹ گانا بجانا زنا کا زینا. اسلام میں گانے بجانے کی مذمت ارشاد باری تعالیٰ ہے. یہ آیا ہے یہاں پر 6 تقمیم کیا آیا یہاں پر تھوڑا اوپر بڑھا کہ اس میں نہیں دکھ رہا بک میں. آیا کا مفہوم ہے اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو خریدار ہیں کھیل کی باتوں کے تاکہ بہکائے بغیر سمجھے اللہ کی راہ سے اور ٹھہرائیں اس کو ہنسی مذاق. وہ لوگ ہیں جن کو ذلت کا عذاب ہوگا. روح المعانی میں
رول معانی میں لہول حدیث کے معنی لکھے ہیں کہ ہر وہ چیز جو عبادت الہی سے غافل کر دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس لفظ کی تشریح پوچھی گئی تو آپ نے 3 بار قسم کھا کر فرمایا اللہ کی قسم اس سے مراد گانا اور راگنیاں ہیں۔ اس سے متعلق کچھ حدیثیں اور قول اس طرح ہیں میوزک کو لے کر کے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے والی لونڈیوں کے خریدنے اور بیچنے اور ان کے گانے بجانے کی تعلیم دینے سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ان کی قیمت کھانا حرام ہے، پھر اوپر والی آیت تلاوت فرمائی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 آوازوں سے منع فرمایا، ایک نغمہ اور دوسرے نوحہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی گانے والی لونڈیوں کی مسجد میں بیٹھ کر ان کا گانا سنے، قیامت کے دن ان کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ موسیقی دل میں زنا کے خیال کو اس طرح پیدا کرتی ہے جس طرح پانی سبزی کو اگاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہے کی بانسری کی آواز سنی تو کانوں میں انگلیاں ڈالنی جب تک کہ وہ دور نہیں چلا گیا۔ نیکسٹ حدیث حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گانا بجانا زنا کا منتر ہے۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا غنا دل کو خراب کرتا ہے اور خدا کو ناراض کرتا ہے۔ یزید بن ولید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اے بنی امیہ تم غنا سے دور رہو کیونکہ گانا شہوت کو بڑھاتا ہے۔ اور نیکسٹ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی عورتوں کو گانے بجانے سے دور رکھو اس لیے کہ گانا بجانا زنا کی دعوت دیتا ہے۔ حضرت صفان بن امیہ سے روایت ہے کہ ایک بار عمر بن قرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فحش گانے کے علاوہ گانے بجانے کی اجازت مانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تجھے ہرگز اس کی اجازت نہیں دوں گا، نہ تمہاری عزت کروں گا، نہ تمہیں چشم عطا سے دیکھوں گا۔ اے اللہ کے دشمن تو جھوٹ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرمایا مگر حرام اختیار کرتا ہے۔ اگر میں تجھے پہلے منع کر چکا ہوتا تو اس وقت تجھ سے بری طرح پیش آتا۔ چل میرے پاس سے اٹھ جا، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کر، یاد رکھ اگر تو نے گانا بجانا کیا تو میں تمہیں دردناک سزا دوں گا، تیرا منہ بگاڑ دوں گا، تجھے تیرے گھر سے نکال دوں گا، تیرا ساز و سامان مدینہ کے لڑکوں سے لٹوا دوں گا۔ جب عمر بن قرہ پریشان ہو کر چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی لوگ گناہگار اور نافرمان ہیں، جو کوئی ان میں سے توبہ کے بغیر مرے گا حشر میں اللہ تعالیٰ اس کو ننگا کر کے اٹھائیں گے، ایک چیتڑا بھی ان کے بدن پر نہیں ہوگا، جب کھڑا ہونے لگے گا تو لڑکھڑا کر گر پڑے گا۔ یہ تلبیس ابلیس سے لیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ بندر اور خنزیر کی شکل میں مسخ ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ توحید و رسالت سے انکار کرنے والے ہوں گے؟ فرمایا ہاں، برائے نام نماز روزہ حج بھی کریں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا آخر ان کا ایسا حال کیوں ہوگا؟ فرمایا آلات موسیقی، گانا بجانے کا سامان، ناچنے والی عورتیں اور طبلہ سازی کے شوقین ہوں گے، شراب پیئیں گے، رات بھر لہو یعنی برائی میں مصروف ہوں گے، جب صبح ہوگی تو خنزیروں کی شکل میں مسخ ہو چکے ہوں گے۔ گانے بجانے کے برے اثرات، ایک تحقیقی جائزہ۔ فرنگی ماحول میں 1920 میں سے 1950 تک گانے بجانے کی تفریحی مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ کام کاج سے تھکے ہوئے لوگ یا ازدواجی زندگی کے مسائل سے الجھے ہوئے لوگ گانا بجانا سن کر محسوس کرتے تھے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی پریشانیوں کو بھول کر اپنے دماغ کو فکروں سے آزاد کر لیتے تھے، طبیعت کا بوجھ ہلکا پھلکا ہو جاتا تھا اور وہ تھوڑی دیر بعد سکون کی نیند سو جاتے تھے یا پھر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو جاتے تھے۔ پوائنٹ نمبر 2، 1950 سے 1985 تک گانے بجانے کو سرمایہ کاروں نے اپنے تجارتی مقصدوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ مثلا کسی گانے والی کو یا گانے والے کا گانا لوگوں میں مقبول عام ہو گیا تو اس گانے
اس گانے والی سے اپنی تجارتی چیزوں کی تشہیر یعنی ایڈورٹائز کرواتے. مثلا ٹی وی پر اسے پیپسی کو پیتے دکھاتے تو اس کے شربت کی مانگ بڑھ جاتی، یا گانے والی کو خاص قسم کا لباس پہنا کر اس کا انٹرویو دکھاتے تو نوجوان نسل اس قسم کا لباس پسند کرنے لگ جاتی. لہذا مالدار لوگ اپنے کارخانوں میں ویسا لباس تیار کر کے خوب پیسہ کماتے تھے. تشہیر پر اگر $100 لگتے تھے تو یعنی ایڈورٹائز پر اگر $100 لگتے تھے، ہزاروں ڈالر نفع کما لیتے تھے. یہ انسانی فطرت ہے کہ جب وہ کسی سے متاثر ہوتا ہے تو یا کسی کو پسند کر لیتا ہے تو اس کی طرح بننا چاہتا ہے، اس کی طرح کھانا پینا پسند کرتا ہے. گانے والیوں کو ایک ایک چیز پر دستخط کے لیے لاکھوں ڈالر ملنے شروع ہو گئے تو نوجوان نسل نے اپنی طاقت گانے کے لیے استعمال کرنی شروع کر دی. موسیقی کے میدان میں آنے والوں کی قطار لگ گئی. ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت نوجوان اپنی جادو بھری آواز کے جوہر دکھانے کے لیے بےتاب نظر آنے لگا. اب نیکسٹ سلاٹ آتا ہے 1985 سے 2000 تک. موسیقی سے ماحول و سماج پر اپنے گہرے اثرات ڈالے تو شیطان نے لوگوں کے ذہنوں میں نئے نئے روگ اور راگنیاں ڈالنی شروع کر دی. گانے بجانے والوں نے گانے کے ساتھ خاص انداز کی موسیقی اور ناچ کو بھی شامل کر لیا، اور موسیقی اور گانے بہت مقبول ہوئے تو اسے پاپولر لفظ سے پاپ میوزک بھی بنا لیا. ایسے گانے کا مقصد مرد و عورت کے درمیانی جنسی محبت و الفت کا تذکرہ کرنا، مثلا ٹو بی ان لو، محبت کیسے کریں. محبوب اپنی محبوبہ کے بغیر درد درد حقیقی ہے لیکن وجوہات معمولی نہیں. ایسے گانوں نے فرنگی ماحول میں جنسی محبت اور بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ کا تصور کو عام کر دیا. اس کا مقصد نفسانی محبت کے ماحول یعنی رومانس کلچر کو عام کرنا تھا. اسکول، کالج، یونیورسٹی نوجوان لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے ناجائز رشتے محبت کے جوڑنے لگے. ابتدا میں انہیں وہ گانے اچھے لگتے جو وہ کیفیت بیان کرتے کہ محبت کیسے کریں. جب تھوڑے دنوں کی دوستی کے بعد مسائل پیدا ہوتے اور ناراضگیاں شروع ہوتی تو انہیں بھی گانے اچھے لگتے جو محبوب اپنی محبوبہ کی جدائی میں گاتا ہے. غرض یہ کہ ہر نوجوان کو اپنی حالات کے مطابق جس گانے کے بول اچھے لگتے وہ اپنے گھر کی گاڑی بلکہ ہر جگہ اپنے گھر اور گاڑی بلکہ ہر جگہ ان گانے کو سینکڑوں بار سنتا. اس طرح موسیقی کے چاہنے والوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا. وقت نے ثابت کر دیا کہ یہ کام محبت کے نام سے شروع ہوا اور آہستہ آہستہ اس نے شہوت کا روپ لے لیا. آج کل پاپ میوزک کے گانے انسان میں شہوت کو ابھارتے ہیں، اس کو جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بے قرار کرتے ہیں. گانے والا گا رہا ہوتا ہے تو اس کے پس منظر یعنی بیک گراؤنڈ میں تقریباً ننگی خوبصورت ماڈل لڑکیوں کو ڈانس کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے جو جلتی پر پیٹرول کا کام کرتی ہیں. نوجوان گانا سن کر اپنے قابو میں نہیں رہتا اور کسی نہ کسی صورت میں اپنی شہوت کو پورا کرنے کا انتظام کر لیتے ہیں. لہذا پیار کی نیت سے گانا بجانے کا سلسلہ شروع ہوا، وہ آخر اپنے انجام شہوت تک پہنچ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثبوت ملتا ہے کہ موسیقی سننے سے دل میں زنا کا خیال اس طرح پیدا ہوتا ہے جس طرح بارش برسنے سے زمین میں گھاس پیدا ہوتی ہے، جو پہلے ہم نے بھی پڑھی. ان کا فور پوائنٹ ہے. فرنگی ماحول میں کثرت سے زنا کی وجہ سے بن بیاہی مائیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. کئی لڑکیاں تو 10 سال کی عمر میں پیٹ سے ہو جاتی ہیں. 11 12 سال اور 13 سال کی لڑکیوں کا پیٹ سے ہو جانا عام سی بات ہے. ایسی لڑکیاں عموماً اپنے بچے کو اپنے سے دور کر دیتی ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسے بچے اسکول کے ماحول میں جاتے ہی اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے کسی نہ کسی کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں. یہ نو عمر بچے اپنی وقت گزاری کے لیے مستقل اپنا گروپ بنا لیتے ہیں جسے گینگ کہتے ہیں. کیونکہ ان نوجوان لڑکوں کے لیے فیملی کا سلسلہ تو ہوتا ہی نہیں، لہٰذا ان کا گینگ ان کا خاندان بن جاتا ہے. وہ اپنی اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے جرم کرنے سے کام شروع کرتے ہیں تو وقت کے ساتھ بڑے مجرم بن جاتے ہیں. ان کے دلوں میں ماحول معاشرے کے خلاف غم غصہ بھرا ہوتا ہے. آپس میں اختلاف اور جھگڑوں کی وجہ سے نفرت کی انتہا ہوتی ہے. یہ اپنے آپ کو بدقسمت لوگ سمجھتے ہیں، لہٰذا دوسروں سے ہر چیز چھین کر لینا چاہتے ہیں. ایسے جرم کرنے والے نوجوانوں کی زندگی کا مقصد صرف اتنا رہ جاتا ہے کہ دوسروں سے انتقام لو اور اپنا غصہ ٹھنڈا کرو. چنانچہ ٹیک اینگر آؤٹ یعنی غصہ نکالو تو نیت
سے ان لوگوں نے موسیقی اور گانے کا ایک نیا انداز شروع کیا جسے ریپ میوزک کہتے ہیں۔ ان گانوں میں باقاعدہ اشعار کے بجائے آزاد عبارت اور درد بھری کہانی کو پرزور آواز میں میوزک کے ساتھ اس طرح سناتے ہیں کہ سننے والے کا دل متاثر ہو۔ سننے والے ہمدردی کے جذبات میں آ کر موسیقی کی اس قسم کے رسیا بن جاتے ہیں کہ یہاں تک کہ مسلمان نوجوان بھی اس خطرناک موسیقی کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اپنے والدین کو کہتے ہیں کہ ہم گانے نہیں سنتے بلکہ اسٹریٹ اسٹوری سنتے ہیں۔ اسٹریٹ اسٹوری ایسے گانے والے اپنے لمبے بالوں، بے ڈنگے لباس، ننگے بدن پر بنے ہوئے رنگین نشانات، ٹیٹو اور ہاتھوں میں گٹار کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ موسیقی افریقی امریکن باشندوں نے شروع کی، مگر وقت کے ساتھ اب گورے کالے سب اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ آج ریپ میوزک نوجوانوں کی پسندیدہ موسیقی ہے۔ لڑکے اور لڑکیاں راستے میں آتے جاتے اور بھاگتے ہوئے یعنی جاگنگ کرتے ہوئے ہر وقت واک مین جیب میں رکھتے ہیں اور ہیڈ فون کے ذریعے ہر وقت میوزک سن رہے ہوتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد سننے والوں پر اتنا اثر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، لہذا عام گھروں کے اچھے بچے بھی وہی کام کرنے کی تمنا رکھتے ہیں جو گینگ کے لوگ کرتے ہیں۔ وہ کوئی نہ کوئی بڑا جرم کر کے ٹی وی اسکرین پر آنا چاہتے ہیں اور اخباروں کی زینت بننا چاہتے ہیں۔ ایسے نوجوانوں سے پوچھا جائے کہ اب آپ کا مقصد کیا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں انگولا پریزن یعنی انگولا خطرناک مجرموں کی جیل میں پہنچنا ہے۔ بقول شاعر پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ موسیقی کی اس قسم کی ابتدا میں فرنگی عوام نے ناپسند کیا بلکہ اپنے غم و غصے کا اظہار کیا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ نوجوان لوگوں کی وجہ سے یہ موسیقی عام ہو گئی۔ آج کے دور میں یہ پسندیدہ موسیقی کی بہترین قسم ہے۔ اس کی سی ڈی وغیرہ کثرت سے ملتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ان کا ہے، گانے بجانے والوں نے جب کچھ عرصے اپنی مظلومیت کا خوب چرچا کیا اور عوام کے چہتے بن گئے تو انہوں نے 4 قدم اور آگے بڑھ کر ایسی موسیقی کی صورتحال ایجاد کی جو مایوس زندگی گزارنے والے کے دلوں کو تڑپانے لگی۔ فرنگی ماحول میں مایوس یعنی ڈپریس لوگوں کی بہتات ہے، کوئی فیملی سے دور، کوئی گھر سے دور، کوئی محبوبات سے دور، کوئی بڑھاپے میں تنہائی کا شکار، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہوتا ہے۔ ایسے لوگ ڈپریشن کی گولیاں استعمال کرتے ہیں، ان کا خودکشی کرنے کو جی چاہتا ہے۔ انہیں موسیقی کی نئی قسم ہیوی میٹل بہت اچھی لگنے لگی۔ موسیقی کی اس قسم میں گانے والا چیختا ہے، چلاتا ہے، اونچی اونچی آواز میں گاتا ہے، خوب شور مچاتا ہے اور بدتمیزی کا طوفان برپا کرتا ہے۔ جس طرح اکتایا ہوا پاگل اپنا غصہ دکھاتا ہے یا مر جانے والا شور شغف کے ذریعے دل کا بوجھ ہلکا کرتا ہے۔ مر جانوں والا اس طرح کی موسیقی اور گانوں کی یا قسم بہت مقبول ہو گئی اور راک میوزک کی ایک راک میوزک کی قسم کہلاتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ، شیطان نے لوگوں کو خدا بیزار بنانے کے لیے، اپنی پوجا کروانے کے لیے کچھ گانے والوں کے دلوں میں موسیقی کی نئی قسم کے گانے پیدا کیے۔ اس موسیقی کا نام ہی شیطانی عبادت یعنی سیٹنک ورشپ رکھا گیا۔ یا راک میوزک کی دوسری قسم کہلاتی ہے۔ یا موسیقی کے ایسے گانے گائے جاتے ہیں جو نفس اور شیطان کی پوجا کرنے کے بارے میں ہوتے ہیں۔ کھلے الفاظ میں کہا جائے تو یہ شیطان کے پجاری ہیں، نفس کے غلام ہیں، یہی ہمارا مقصد زندگی ہے۔ اس قسم کے گانے بجانے والی عورتیں اسٹیج پر بہت ننگے بدن کے ساتھ آ کر گانا گاتی ہیں۔ ان کے جسم کے چند انچ کے سوا ہر حصے کی نمائش ہوتی ہے۔ نوجوانوں کی شہوت کو خوب ابھارتی ہیں۔ ان کی حرکتوں کو دیکھ کر، ان کے نغموں کی آواز سن کر نوجوان انہیں اپنی باہوں میں لینے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں۔ خوف خدا کے نام کی چیز کو اس طرح مٹایا جاتا ہے کہ ہر بول شیطان کی پوجا کرنا سکھاتا ہے۔ ایسے گانے والے مرد بے ڈھنگے لباس پہنتے ہیں۔ اول جینز کا لباس پہنا گیا، پھر پھٹی ہوئی جینز کا لباس شروع ہوا۔ آج کل اسٹون واش والی جینز کا لباس عام ہو گیا ہے۔ سرمایہ کاروں نے اس کی خوب شہرت کی کیونکہ کچھ سالوں کے بعد نئی قسم کی جینز کارخانوں میں تیار کرنے کا موقع ملا۔ ان کے کارخانوں کا منافع بڑھ گیا، مارکیٹ میں ان کے بنے ہوئے لباس کی خوب مانگ پیدا ہوئی، نئے سے نئے آرڈر ملنا شروع ہوئے۔ موسیقی کی ہر قسم میں اکثر گانے والا مرد کالے رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں، چہرے کے مختلف حصوں میں سوراخ کر کے چھلے پہنتے ہیں، کبھی ناک میں، کبھی کان میں، کبھی آبرو میں،
کبھی ہونٹ میں کبھی زبان میں، غرض عجیب و غریب جگہوں میں چھلے پہننے کا رواج عام ہو گیا۔ ظاہر میں ان کی اپنی شکل ایسی بناتے ہیں کہ جیسے شیطان کا بچہ کہیں سے آ گیا۔ دیہاتی علاقوں میں رہنے والے کسانوں نے اپنی موسیقی کنٹری میوزک کے نام سے مشہور کر لی ہے۔ اور 7 پوائنٹ ہے ان کا، موسیقی کی اس نئی دوڑ میں نئے نئے رنگ دکھائے، چنانچہ ہر میوزک کی ویڈیو بنتی ہے۔ اس مقصد کے لیے ایک ٹی وی چینل شروع کیا گیا جو ایم ٹی وی کے نام سے مشہور ہوا۔ موسیقی کے چاہنے والے ہر وقت اس چینل کے نغمات سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ یہ ٹی وی چینل فرنگی ملکوں کے علاوہ ہر چھوٹے بڑے ملک میں کھولا جا سکتا ہے۔ اس کے اثرات نوجوان نسل پر بڑی تیزی سے پڑتے محسوس ہوتے ہیں۔ یہ چینل صرف موسیقی کو ہی نہیں سناتا بلکہ فرنگی تہذیب پھیلانے کا ذریعہ بنتا جا رہا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے تہذیب کو میڈیا کے ذریعے، یعنی کلچر تھرو میڈیا، لوگوں کے دل اور دماغ میں اتار دو۔ نوجوان کو بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں ہمارے پیدا ہونے کا مقصد یہ ہے، لیو لو اینڈ لاف، زندہ رہو، محبت کرو، ہنسو اور مسکراؤ۔ یور ڈریمز ول کم ٹرو، تمہارے خواب پورے ہو جائیں گے۔ نیکسٹ پوائنٹ، شیطان کی گہری سازش ہے۔ غیر محسوس اطلاعیں۔ موجودہ سائنسی دور میں انسانی دماغ پر تحقیق کا کام بہت تیز ہو گیا۔ دنیا کے ہزاروں سائنسدان روزانہ اپنی ریسرچ لیب میں بیٹھے ہوئے دماغ کی حقیقت و ماہیت کو سمجھنے کے لیے تجربات کر رہے ہیں، لہٰذا دن بدن نئی معاملات سامنے آ رہی ہیں۔ یہ عجیب سی حقیقت کھل چکی ہے کہ انسانی دماغ اپنی ظاہری اعضاء کو کنٹرول کرنے کے لیے 15% استعمال ہوا کرتا ہے، جبکہ دماغ کا 85% حصہ استعمال میں نہیں رہتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ باقیہ حصہ دماغ کا کیا کام کرتا ہے؟ ابھی تک یہ راز پوری طرح کسی کو معلوم نہیں۔ یہ بات واضح ہو چکی کہ ہمارے حواس ہمارے دماغ کو ایسے سگنل بھی پہنچا دیتے ہیں کہ ہم محسوس کرتے ہیں، اور ایسے سگنل بھی پہنچا دیتے ہیں جو ہم محسوس نہیں کرتے، مگر دماغ میں ان کی انفارمیشن کے آنے کی وجہ سے بندے کی شخصیت پر اتنا اثر پڑتا ہے کہ مثال کے طور پر ہم نے کسی راستے پر گاڑی دیکھی تو دماغ کو اطلاع ملی، محسوس اطلاعات، یعنی گاڑی چل رہی تھی، رنگ سرخ تھا، اسپیڈ آہستہ تھی، مرد چلا رہا تھا۔ غیر محسوس اطلاعات، گاڑی قیمتی تھی، سڑک ویران نہیں تھی، تنہائی میں لٹنے کا خطرہ نہیں تھا۔ دوسری مثال رنگوں کے بارے میں دی جاتی ہے۔ انسانی آنکھوں پر سبز رنگ کا اثر بہت مثبت یعنی پازیٹیو ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیڑوں اور سبزی گھاس وغیرہ کا ہرا رنگ بنایا۔ آج کل یونیورسٹی میں بلیک بورڈ کی جگہ گرین بورڈ نے لے لی ہے۔ ٹریفک کے سگنل میں چلنے کے لیے ہرے رنگ کی لائٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لال رنگ کی لائٹ ہمیشہ خطرے کی نشانی رہا ہے۔ آنکھ جیسے اس سرخ رنگ کو دیکھتی ہے تو دماغ فوراً خطرہ محسوس کر لیتا ہے، اس لیے سرخ رنگ کی لائٹ روکنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ سائنسدانوں نے دن و رات کی محنت سے یہ راز معلوم کرنے کی کوشش کی کہ ہم دماغ تک اپنا پیغام کیسے پہنچا سکتے ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام نے اس ریسرچ سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کی۔ مثلا ایک خاص قسم کی خوشبو کو اگر سونگھ لیا جائے تو انسان پر شہوت سوار ہو جاتی ہے۔ پیشیور عورتوں نے اس خوشبو کو خوب استعمال کرنا شروع کر دیا تاکہ ان کا کاروبار خوب چل سکے۔ ایک دوسری قسم کو خوشبو سونگھنے سے انسانی دماغ کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کا دل و دماغ دولت کو خرچ کرنے کو چاہتا ہے، لہٰذا یورپ کے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور نے اس خوشبو کو ایئر کنڈیشن کی ہوا کے ساتھ ملا کر چھڑکنا شروع کر دیا۔ یہ بات تجربے سے ثابت ہو گئی کہ جو آدمی گھر کے 100 روپے کا سودا خریدنے کے لیے آتا تھا وہ اس ماحول میں کئی 100 روپے کی چیزیں لے کر جاتا۔ جب یہ تحقیق سامنے آئی تو سرمایہ داروں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی ایسا سلسلہ کریں کہ لوگ بے اختیار ہماری چیز خریدنے پر مجبور ہو جائیں۔ لہٰذا انہوں نے یونیورسٹیوں کو ریسرچ پروجیکٹ کے لیے بھاری رقم مہیا کرائی کہ بتائیں کہ ہم گراہک کو اپنا مال خریدنے کے لیے کیسے متوجہ کریں۔ سائنسدانوں نے 5 حواس کے ذریعے انسان کے دماغ میں من مرضی کی اطلاع غیر محسوس طریقے سے پہنچانے کے طریقے ڈھونڈ لیے۔ آج ہم یہاں تک رکھتے ہیں، یہ لمبا ٹاپک ہے، انشاءاللہ کل آگے پڑھیں گے۔ اشتہار بازی یا شکار بازی سے ہم انشاءاللہ
کل پڑھیں گے. اس کو مکمل کرتے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.